بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مروجہ افطار پارٹیوں کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیے، کسی روزہ دار کو افطار کرانا بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے اور مقبول عمل ہے، جس کے متعلق رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو افطار کرواتا ہے تو افطار کروانے والے آدمی کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے اس کو جہنم سے نجات ملتی ہے، اور اس عمل کی وجہ سے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ثواب روزہ کھلوانے والے کو اور افطار کرانے والے کو ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کرانے والے کے ثواب میں کمی نہیں کرتے، اس کو بھی برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اگر کسی بندے میں اتنی طاقت نہ ہو کسی کو روزہ افطار کرانے کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اجر تو اس آدمی کو بھی مل سکتا ہے جو کسی کو ایک لسی کا ایک گھونٹ ہی پلا دے، یا ایک کھجور ہی کھلا دے کسی روزہ دار کو اور اس سے افطاری کرا دے، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے۔ اور مزید فرمایا کہ جو آدمی کسی کو پیٹ بھر کر کھلا دیتا ہے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کو میرا حوض کوثر نصیب فرمائے گا، یعنی میرے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہوگا، اور اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ وہ آدمی جس نے میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پی لیا، جنت میں داخل ہونے تک یہ میدان معاشر کا جتنا عرصہ قیام ہوگا اس آدمی کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ افطار کرانا بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ آج کل جو افطار پارٹیاں وغیرہ ہو رہی ہیں اس میں عموماً نمود و نمائش، ریاکاری وغیرہ، یا سیاسی اغراض و مقاصد یا دنیاوی اغراض و مقاصد کار فرما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی کو افطار کرانا ہو، روزہ کھلوانا ہو تو اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر امیر اور غریب کا کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح امیر کی خدمت پوری کی جائے، غریب کی خدمت بھی پوری کی جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ ولیمے کا کھانا اور طعام وہ سب سے برا کھانا ہے وہ ولیمہ جس میں امیروں کو تو بلایا جائے، غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ افطاری بھی ایک دعوت ہے اور یہ نیکی کی دعوت ہے، تو اس کے اندر بھی یہ نہ کیا جائے کہ صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔